بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے مختلف پارٹیکلز آف ایٹم اور ایٹامک اسٹرکچر ان اے سمپل فارم. تو ٹاپک ہمارا ہوگا سمپل ریویو آف ایٹامک اسٹرکچر اور سمپل ریویو آف دی اسٹرکچر آف the atom. After a long discussion on atomic models which were presented in various times by various scientists, اس کے بعد ہم جاتے ہیں کہ بنیادی طور پر ایٹم کا سٹرکچر کیسا ہوتا ہے، اس میں کون کون سی ذرات شامل ہے اور ان ذرات کی پوزیشن کیا ہے اور ایٹم کے پارٹس کیا ہے. تو بنیادی طور ایٹمز کے دو پارٹس ہوتے ہیں. ایک سینٹرل پارٹ ہوتا ہے جس کو ہم نیوکلیس بولتے ہیں، 1911 میں رادرفورڈ نے ڈسکور کیا تھا، اور دوسرا نیوکلیس کے علاوہ باہر والا حصہ ہے جس کو شیلز، آربٹس یا سب شیلز یا آربیٹال یا انرجی لیول بولتے ہیں. تو چلیے ٹاپک کی طرف. فرسٹ ون از نیوکلیس از پریزنٹ ان دا سینٹر آف دا ایٹم. ایٹم کے سینٹر میں نیوکلیس ہوتا ہے. تو یہ ایٹم کا ایک مرکزی حصہ ہے اور اس کو ہم بولتے ہیں نیوکلیس. تو یہ ہمارے پاس ایک کنسپٹ آ گیا کہ the central portion of the atom is called nucleus. اس حصے کو ہم بولتے ہیں نیوکلیئر پارٹ، اور نیوکلیس کے باہر جتنا بھی ایریا ہے جس میں الیکٹرانز ہے اس کو ہم ایکسٹرا نیوکلیئر پارٹ بولتے ہیں. پوائنٹ نمبر 2 کی طرف جاتے ہیں. نیوکلیس contains protons and neutrons. بنیادی طور پر ہمارے پاس ایٹم میں 3 پارٹیکلز ہوتے ہیں جس کو فنڈامنٹل پارٹیکل بولتے ہیں، جس کو سب ایٹامک پارٹیکلز کہتے ہیں. الیکٹران ہے، پروٹان ہے اور نیوٹران ہے. ان تینوں پارٹیکل کا پوزیشن کیا ہے تو دوسرے پوائنٹ میں یہ کلیئر ہے. نیوکلیس کنٹین پروٹانز اینڈ نیوٹرانز. نیوکلیس کے اندر جو مرکزی حصہ ہے اس کے اندر پروٹان ہوتے ہیں اور نیوٹران ہوتے ہیں. یہ دو ذرات یہاں پر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پوائنٹ نمبر 3 کی طرف جاتے ہیں. پروٹانز اینڈ نیوٹرانز آر کلیکٹیولی کالڈ نیوکلیانز. جو ذرات نیوکلیس میں ہے فی الحال ہم بولتے ہیں کہ پروٹان اور نیوٹران ہے، تو ان کو نیوکلیانز کہتے ہیں. نیوکلیانز اس کو نیوکلیانز بھی کہا جاتا ہے. چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 کی طرف. Nucleus is surrounded by electrons and they are present in the shells. نیوکلیس کے ارد گرد پروٹانز ہوتے ہیں جو الیکٹرانز ہوتے ہیں جو ان پروٹان اور نیوٹران کو سراؤنڈ کرتے ہیں، اور اس ایریا کو شیلز کہتے ہیں. The extra nuclear region where electrons are revolving are known as shells, orbits or energy levels. اس کے علاوہ protons and neutrons are heavier particles. پروٹان اور نیوٹران comparatively مقابلتاً as compared to electron یہ باری ذرات ہے، یہ میسیو پارٹیکل ہے، اس کا ماس انتہائی زیادہ ہے as compared to electron. اب ہم ماسز کمپیئر کرتے ہیں تو ME mass of electron is 9.11 into 10 power minus 31 kg. یہ الیکٹران کا ماس ہے. آگے کلاس میں آپ پڑھیں گے. ماس آف پروٹان MP یہ ہے 1.67 into 10 power minus 27 kg. minus 27 is greater than minus 31. اس کا مطلب ہے پروٹان الیکٹران سے ہیوی ہے. Mass of neutron Mn it is equal to 1.68 into 10 power minus 27 kg. پاور میں تو یہ دونوں ایک جیسی ہے، -27 and -27. یہاں بیس میں تھوڑا بہت فرق ہے. 1.67 ہے، یہاں پر 1.68 ہے، یا یہاں پر 7 ہے اور یہاں پر 8 ہے. تو mass of proton and mass of neutron are nearly equal but they are heavier than electrons. ایک پروٹان الیکٹران سے 1836 ٹائمز ہیویئر ہے. مطلب الیکٹران کا ماس اگر ہم 1 گرام تصور کر لیں تو پروٹان کا ماس ہوگا 1836 گرام.
ایک نیوٹران الیکٹران سے 1842 گنا باری ہے. اگر الیکٹران کا ماس ہم تصور کریں کہ 1 گرام ہے تو نیوٹران کا ماس 1842 گرامز ہوگا. تو ان ماسز سے پتہ چلتا ہے protons and neutrons are heavier particles, they are massive particles. اس کے علاوہ electrons are the lightest particles. الیکٹران ماس میں ان سے ہلکے ہیں, اسی وجہ سے تو یہ گردش کرتے ہیں. Last one, nearly total mass of the atom is concentrated in the nucleus. ایٹم کا تقریباً سارا ماس, تقریباً اس لیے کہتے ہیں کہ نیوٹران پروٹون یہاں موجود ہے اور الیکٹران اس میں شامل نہیں ہے, اس کا ماس اس میں شامل نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل ماس آف دی ایٹم از کنسنٹریٹڈ ان دی نیوکلیس. ہیوی پارٹیکل پروٹون بھی یہاں ہے, نیوٹران بھی یہاں ہے, تو تقریباً سارا ماس, تقریباً کا لفظ ہم بولیں گے کیونکہ الیکٹران کا ماس تو اسی علاوہ ہے. تو total mass of the atom which is due to proton and neutron is almost present in the nucleus. So nucleus is the heavy portion and the extra nuclear portion is the light portion. So this was a simple review of atomic structure. Review means nazar sani karna کہ ایٹم کے پارٹس کیا ہے, اس میں سب ایٹامک پارٹیکل ہے, اس کی کون کون سی جگہ پر وہ موجود ہے, ان کا بیہیویئر کیا ہے. Thanks a lot for watching the video. I will be waiting for your comments in the comment box. Please share this channel with your Urdu speaker friends who wants to learn chemistry in Urdu language.